پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ نواز شریف 16 ستمبر کو آئیں گے. مطلب نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ پارلیمنٹ ہے اس وقت، نہ قانونی. السلام علیکم، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دا کیپچرنگ. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے ججمنٹس اینڈ آرڈر قانون 2023 کے حوالے سے، اور اس کو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دیا ہے، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز کو. اب یہ جو قانون تھا، میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس وجہ سے قانون پیش کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے آسانی پیدا کی. نواز شریف واپس آئیں کیونکہ نواز شریف نااہل ہو چکا ہے، اور نواز شریف کو دوبارہ اہل کروایا جائے اور جو ان کا سیاسی کیریئر ہے اس کو دوبارہ بحال کرایا جائے. یہ پارلیمنٹ نے جو اب اسمبلی ختم ہوئی ہے اور جس کی ختم ہونے پہ اس ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتانے لگی ہوں کہ جب اسمبلی کے آخری دن تھے کیا شاہانہ خرچے ہوئے ہیں، کس طرح کے ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، ایسے ایسے پکوان اس میں رکھے گئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ نے شاید کبھی سنے بھی نہ ہوں یہ پکوان جو بنائے گئے ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں کا خرچہ ہوا ہے اس میں. جاتے ہی جاتے شاہد خاقان عباسی نے بھی قومی اسمبلی سے خطاب کیا تھا، اور قومی اسمبلی سے جو انہوں نے خطاب کیا اور آ کے باہر لوگ میڈیا سے جو انہوں نے بات کی، اس بات کے بعد بھی نون لیگ کافی ان سے ناراض ہے. اب ناظرین ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ آیا ہے، اور یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ انتظار کریں کیونکہ نون لیگ کی حکومت ختم ہو چکی ہے. اب جو نئی نگران سیٹ اپ آنے والا ہے، اس حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں کہ جو نام ہے شہباز شریف یا اپوزیشن لیڈر تک کو بھی نہیں پتا کہ کون سا نگران وزیر اعظم آئے گا، یا کون سی ساری ایک سیٹ اپ بنایا جائے گا جو لوگ ہوں گے اس میں. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ کمرہ نمبر 1 میں سپریم کورٹ کے سنایا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہوا، اور یہ بھی جاوید لطیف نے پرسوں بیٹھ کے ناظرین ایک پروگرام میں کہا تھا، ایکسپریس نیوز کا پروگرام تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف ہیں وہ تب آئیں گے. انہوں نے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ نواز شریف 16 ستمبر کو آئیں گے. 16 سپٹمبر وہ ڈیٹ ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھائیں گے، اور جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ بہت ایک ایسے سمجھ لیں، شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، بڑی ہمارے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس وجہ سے نواز شریف ابھی نہیں 16 سپٹمبر کو آئیں گے. تو یہ بار بار جو ہے وہ بھی عدلیہ پہ شک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ فیور دیتے ہیں ان کو، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف ابھی نہیں، نواز شریف 16 سپٹمبر کو آئیں گے، اگلے مہینے آئیں گے اب قاضی فائز عیسیٰ کے حلف کے بعد. لیکن اب نظر نہیں آتا کہ نواز شریف واپس آئیں، کیونکہ یہ بہت اہم فیصلہ ہو چکا ہے اور نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے. فیصلہ ہے یہ اس طرح سے آیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا تھا. پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کی راہیں ہموار کرنے کے لیے ہوا تھا کہ وہ اپیل کر سکیں اور ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرایا جا سکے. فی الحال اگلے الیکشنز میں نہ عمران خان نظر آ رہا ہے، نہ نواز شریف نظر آ رہا ہے. یہ آپ لوگ ایک طرح سے سمجھ لیں یہ بات. اگلے الیکشنز میں مشکل ہے ان دونوں رہنماؤں کا نظر آنا، اور شہباز شریف کو جو ریڈ لائن قرار دیا گیا ہے وہ بھی کافی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہوں گے. تقریباً یہ چیزیں طے ہیں، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جو 87 صفحات پر مشتمل ہے. متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں رکھتا تھا، یہ سپریم کورٹ نے کہا، اور اس فیصلے کو انہوں نے کل عدم قرار دیا اور کہا کہ یہ سپریم کورٹ نے اپنی ایک لیمٹس کو تجاوز کر کے یہ فیصلہ کیا، یہ آئینی ترمیم پاس کی. اب اسمبلی جا چکی ہے، شہباز شریف کی حکومت چلی گئی ہے. اب آپ ایسے سمجھیں کہ اب یہ لوگ چیزوں کو اس میں مزید ترمیم نہیں کر سکتے. مطلب نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ پارلیمنٹ ہے اس وقت، نہ قانونی ترمیم ہو سکیں گی، کیونکہ نگران سیٹ اپ آنے والا ہے، اسمبلی چلی گئی ہے. نگران وزیر اعظم ابھی تک ان کا نام نہیں بتایا گیا، اس وجہ سے شہباز شریف جو ہیں وہ ایک ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن وہ چند عرصے کے لیے. تو یہ جو ایک بڑا ایک فیصلہ آیا ہے اس وقت، اور نون لیگ اس پہ تنقید بھی کر رہی ہے، مختلف چیزیں بھی بتا رہی ہے. فیصلے کے مطابق ریویو آف ججمنٹ آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے. یہ ممکن نہیں کہ اس قانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے کہ یہ قانون سے ملتا جلتا ہے، بلکہ قانون کے برعکس ہے، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے. مزید فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے،
ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو. اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دیا گیا تو مقدمہ بازی کا ایک نیا سیلاب امڑ آئے گا. کیونکہ ناظرین آپ سب کو معلوم ہو کہ اگر اپیل جاری ہوتی ہے تو یہ اپیل باقی بھی کیسز میں پھر ہو سکتی ہے. یہ ایک نئی ایک چیز سیٹ ہو جائے گی. پچھلے جن کیسز میں اپیل ہو چکی ہے وہ لوگ پھر سامنے آ جائیں گے کہ ہمارے کیسز کی بھی آپ اپیل سنیں. تو یہ چیزیں خراب ہو جائیں گی. مزید سائلین سپریم کورٹ سے رجوع کرنا شروع کر دیں گے اس بات کو سامنے رکھے بغیر کہ جو فیصلے دیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہے. 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس فیصلے کو جاری کیا. اب دوسری خبر یہ کہ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسمبلی جب جاری تھی تو ان لوگوں نے بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا, بڑی چیزیں تھیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ کا جب آخری دن تھا تو پارلیمنٹیرینز یعنی وزراء اور حکومت میں موجود تمام لوگوں کے لیے مختلف کھانوں کی ڈشز بنائی گئی. اب یہ ڈشز میں آپ کو بتانے لگی ہوں, آپ سنیں ذرا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو ڈشز تھیں اور ملک کے غریب کا یہ حال ہے کہ اس کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا. یہ حکومت جاتے جاتے جتنی مہنگائی چھوڑ کے گئی ہے, اور یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ بڑے بڑے صحافیوں کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی پی ٹی آئی کے دور میں بھی نہیں ہوئی جو انہوں نے 16 ماہ میں مہنگائی چھوڑ کے یہ گئے ہیں. اب کھانوں کا سنیں. قومی اسمبلی کے آخری روز میں ممبران قومی اسمبلی کے رات کے کھانے میں مٹن کنا, ترکش ریشمی کباب, لبنانی بون لیس بوٹی, میاں جی کی دال, چکن بون لیس ہانڈی, مٹن بخارا پلاؤ, بھنڈی مسالہ, 3 طرح کے سیلڈ, نان کی مختلف اقسام اور کیریمل کرنچ بھی شامل. تو یہ بڑا لاکھوں کروڑوں کا انہوں نے خرچہ کیا. اور اسی طرح سے سائرہ بانو ہیں, بڑی اپنے بیانات کی وجہ سے ان کا دبنگ بیان ہے, انداز ان کا مختلف ہے اور بڑی ان پہ مشہور ہیں وہ. انہوں نے بھی یہ کہا, انہوں نے اس فیصلے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بڑی بہن کی بجائے چھوٹی بہن کا رشتہ پسند آ گیا, تو بڑا مشکل ہے کہ اب وہ واپس ہیں. تو مطلب یہ انہوں نے ایک انڈائریکٹلی بات کی کہ شہباز شریف زیادہ ان کو پسند آ چکے ہیں. اور یہاں پہ شہباز گل نے بھی ایک ٹویٹ کیا. ڈاکٹر شہباز گل اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد باجی اور پاپا اب کافی کے مگ ہی بیچیں گے. میں آپ کو بتاتی چلوں, مریم نواز نے پچھلے دنوں ایک کافی کے مگ کی بڑی ایڈورٹائز شروع کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ خریدیں اور اس میں کافی بنا کے پئیں, بڑی اچھی کافی بنتی ہے اور اس طرح سے. تو وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہا کہ چاچا مارے گا مزید پالش. مطلب بڑے پسند آ گئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یا باقی لوگوں کو, جس طرح سے وہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, مختلف باتیں کرتے ہیں. تو یہ سارا آج کا حوال ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہ اسد مجید صاحب کو اس وقت بڑا ایک ان پہ زور دیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے, اور ان کو اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک بیان دیں. لیکن وہ اٹکے ہوئے ہیں کہ وہ بیان ہرگز نہیں دیں گے, کیونکہ جو جب سے سائفر لیک ہوا ہے تو یہ بیان دیا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اسد مجید ایسا بیان دیں کہ اس اثر کو زائل کیا جا سکے, اس اثر کو, یہ جو اثر ہوا اس کو مٹایا جا سکے. لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. فی الحال کی یہ اپڈیٹس ہیں. اور نواز شریف کی نااہلی تقریباً تو طے تھی, لیکن اب جو ان کی سیاست ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور جو پلڑے برابر کرنے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی تقریباً ہو چکے ہیں, کیونکہ اگلے الیکشنز میں نہ عمران خان نظر آ رہے ہیں نہ نواز شریف نظر آ رہے ہیں. تو دونوں سائڈ لائن ہو چکے ہیں. اور دیکھیں اگلے الیکشنز میں پی ٹی آئی کی جانب سے کون کھڑا ہوتا ہے, اور الیکشنز کب ہوتے ہیں, اور کیا صورتحال ہوتی ہے, ساری اسی چینل سے میں آپ کو بتاؤں گی. تو میرے چینل اور پیجز کو سبسکرائب کر لیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.